آج ہم انگلینڈ کے گاؤں کی سیر کریں گے۔ یہاں کی کھیتی باڑی سے لے کر دیکھیں گے یہاں کے خوبصورت گاؤں اور سیلیبریٹ کریں گے یہاں کے فیسٹیول۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انگلینڈ کے دیہات، اس کی بھرپور تاریخ، روایتی کاشتکاری کے طریقوں اور متحرک ثقافت کی ایک کھڑکی ہے۔ کوبل اسٹون کی گلیوں سے لے کر لازوال رسم و رواج تک، یہ دیہی علاقے ایک شاندار دلکشی کی عکاسی کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ملک کے ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ انگریزی دیہات قریبی برادریوں اور لازوال روایات کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ جھاڑیوں والے کاٹیج، مقامی پب اور قدیم گرجا گھر اکثر گاؤں کی زندگی کا مرکز بنتے ہیں۔ دستکاری، لوک موسیقی اور کہانی سنانے کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ انگلینڈ کے دیہات اکثر قرون وسطیٰ کے زمانے کے ہیں۔ بہت سے گاؤں اینگلو سیکشن دور جو 5ویں صدی سے 11ویں صدی کے دوران خود کفیل کاشتکاری برادریوں کے طور پر قائم ہوئے۔ کاشتکاری کے کھلے میدانوں کے نظام نے ایک مرکزی چرچ، ارد گرد کے گھروں اور مشترکہ کھیتی باڑی کے ساتھ دیہات کی ساخت کو تشکیل دیا۔ زراعت طویل عرصے سے انگلینڈ میں گاؤں کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ گاؤں تاریخی طور پر گندم، جو اور جڑ والی سبزیوں کی کاشت کرتا ہے، اور لائف سٹاک فارمنگ جیسے بھیڑ اور مویشی بھی لازمی ہیں۔ کسان فصلوں کی صحت کی نگرانی، کیڑوں کی شناخت اور آب پاشی کو بہتر بنانے کے لیے کھیتوں اور ڈرون کی درست نقشہ بندی کے لیے GPS کا استعمال کرتے ہیں۔ مٹی کے سینسر، یہ مٹی کی نمی، درجہ حرارت اور غذائی اجزاء کے بارے میں حقیقی وقت کا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، جس سے پانی اور کھاد کے درست استعمال کی اجازت ملتی ہے۔ VRT ٹیکنالوجی جیسے بیج لگانا، کھاد اور کیڑے مار ادویات کے استعمال کی شرح کو کھیتوں کی تغیر، فضلے کو کم کرنے اور پیداوار کو بڑھانے کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ روبوٹکس اور آٹو مشینز خود چلانے والے ٹریکٹر اور کٹائی کرنے والی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، خاص طور پر بڑے پیمانے پر فارموں کے لیے۔ روبوٹک ہارویسٹر روبوٹس کو پھلوں اور سبزیوں جیسے اسٹرابری اور ٹماٹروں کو چننے جیسے محنتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دودھ دینے والے روبوٹ ڈیری فارموں میں بڑے پیمانے پر اپنائے گئے ہیں۔ وہ دودھ دینے کے عمل کو خودکار بناتے ہیں، حفظان صحت کو بہتر بناتے ہیں اور مزدوری کو کم کرتے ہیں۔ گاؤں والے صرف کھیتی باڑی یا پب میں جا کر زندگی کے مزے نہیں لیتے، وہ لائبریریوں میں کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور صاف راتوں میں آسمانوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کی اور ان کی بچوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ گاؤں میں فلکیات کے کلب اور ستاروں کو دیکھنے والے گاؤں رات کے آسمانوں کو تلاش کرتے ہیں، آسمانی اشیاء کے بارے میں جاننے اور کائنات کے عجائبات کو دیکھتے اور ان سے سیکھتے ہیں۔ یہاں کے فیسٹیول کی بات کریں تو انگلینڈ کے گاؤں موسموں، زراعت اور قدیم رسم و رواج سے منسلک منفرد تہوار مناتے ہیں، جیسے مئی ڈے فیسٹیول۔ موسم بہار کی آمد کے موقع پر دیہاتی ربن اور پھولوں سے مزین میپل کے گرد رقص کرتے ہیں۔ فصل کے تہوار، خزاں میں منائے جانے والے ان تہواروں میں کامیاب فصل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چرچ کی خدمات اور دعوتیں شامل ہوتی ہیں۔ مورس ڈانسنگ ایک روایتی لوک رقص جس میں گھنٹیاں اور لاٹھیاں اور متحرک ملبوسات ہوتے ہیں، یہ مقامی میلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بون فائر جو 5 نومبر کو منایا جاتا ہے، یہ 1605 میں گن پاؤڈر پلانٹ کو ناکام بنانے کی یاد میں مناتے ہوئے الاؤ اور آتش بازی سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ انگلینڈ کے بہت سے گاؤں میں پب سماجی مراکز کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں کھانے کے علاوہ مشروبات اور یہاں تک کہ لائیو موسیقی بھی شامل ہوتی ہیں۔ گاؤں والے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آج بھی بائی سائیکل کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ انگلستان کے سب سے پرفتن دیہاتوں کے لازوال دلکشی، جہاں تاریخ موچی پتھر کی گلیوں میں سرگوشی کرتی ہے، فطرت آپ کو قدرتی خوبصورتی کے ساتھ گلے لگاتی ہے، اور روایات دیہی زندگی کی ایک وحشت ٹیپسٹری
پینٹ کرتی ہے۔ اس سفر میں ہم آپ کو انگلش دیہاتوں کے سکون سے بھرے اور غیر معمولی خوبصورت گاؤں کی سیر کروائیں گے، جہاں ہر گاؤں ایک دلکش اور منفرد جھلک پیش کرتا ہے، جیسے کہ کیسل کومبی گاؤں۔ یہ انگلینڈ کی کیپٹل سٹی لندن سے تقریباً 95 کلومیٹر دور ہے، جسے اکثر انگلینڈ کا سب سے خوبصورت گاؤں کہا جاتا ہے۔ کیسل کومبی 14ویں صدی کا ہے، اصل میں ایک ترقی پذیر بنائی گاؤں۔ یہ اپنی اون کی صنعت کے لیے مشہور ہوا۔ گاؤں کے مرکز میں مارکیٹ کراس اس کی قرون وسطیٰ کی جڑوں کی علامت ہے، جہاں وار ہاؤس اور اسٹار ڈسٹ جیسی فلموں کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ دریائے بائی بروک اس کی خوبصورت ترتیب میں اضافہ کرتا ہے۔ گاؤں شہر کے رنگوں کے کاٹیج، مقامی کرافٹ اسٹورز اور پیدل چلنے کے دلکش پنڈوبیوں کے ساتھ اپنی پرانی دنیا کی توجہ کو برقرار رکھتا ہے۔ ووبیری یہ انگلینڈ کی کیپٹل سٹی لندن سے تقریباً 85 کلومیٹر دور ہے۔ ویوبیری ایک کلاسک کارٹس ورلڈ گاؤں ہے جو آرلنگٹن رو کے لیے جانا جاتا ہے، جو 17ویں صدی کے بنکروں کے کاٹیج کی ایک لائن ہے۔ یہ اصل میں 14ویں صدی میں خانقاہی اون کی دکانوں کے طور پر بنائے گئے تھے اور 1600 میں تبدیل ہوئے تھے۔ یہ خوبصورت آرلنگٹن انگلینڈ کے پاسپورٹ پر بھی نمایاں ہے۔ دریائے کولن گاؤں میں بہتا ہے، جو ایک پرسکون پس منظر پیش کرتا ہے۔ بائی بوری ٹوٹ فارم جو 1902 میں قائم کیا گیا تھا، جو ظاہری طور پر مچھلیوں کی کاشتکاری کے طور پر قائم ہوا، اور آج یہ ماہی گیری کے شائقین اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ لاکوک گاؤں یہ انگلینڈ کی کیپٹل سٹی لندن سے تقریباً 95 کلومیٹر دور ہے۔ لاکوک 13ویں صدی کا ہے اور زیادہ تر نیشنل ٹرسٹ کی ملکیت ہے۔ قرون وسطیٰ کی ایک خاکاں لاکوک ایبی نے اپنی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ایبی بعد میں فوٹوگرافی کے علمدار ولیم ہنری فاکس ٹالبوٹ کا گھر بن گیا۔ یہاں مشہور زمانہ موویز جیسے کہ ہیری پوٹر، پرائڈ آف پرجیشیس، ڈاؤن ٹاؤن ایبی جیسی فیمس ہالی ووڈ موویز کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے۔ اس کے 18ویں صدی کے لکڑی سے بنے ہوئے کاٹیج اور پتھر کے گھر خوبصورتی سے محفوظ ہیں۔ لاکوک ایبی تاریخی اور گوتھک فن تعمیر کا ایک خزانہ ہے۔ گاؤں آرام دہ پبوں، کاریگروں کی دکانوں اور پیدل چلنے کے خوبصورت راستوں کے ساتھ تاریخ اور جدید دلکشی کا امتیاز پیش کرتا ہے۔ کلو ویلی یہ انگلینڈ کی کیپٹل سٹی لندن سے تقریباً 216 میل کی دوری پر ہے۔ کلو ویلی کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو 9ویں صدی کی ہے اور ایک زمانے میں خاندانوں کی ایک سیریز کی ملکیت تھی، جس میں ہیلمن بھی شامل تھے، جنہوں نے اسے ماہی گیری کے گاؤں میں تبدیل کر دیا۔ اس کی کھڑی موچی سڑکیں اور بندرگاہیں اس کی سمندری ماضی کی باقیات ہیں۔ گاؤں گاڑیوں سے پاک ہے اور نقل و حمل کے لیے گدھے استعمال کیے جاتے ہیں، جو برسٹل چینل کے دلکش نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنے ماہی گیری کے ورثے کو مناتے ہوئے اپنے سالانہ ہیرنگ فیسٹیول کے لیے بھی مشہور ہے۔ کلو ویلی اپنی دیہاتی طرز زندگی اور متحرک تہواروں کے ساتھ جدید زندگی سے ایک منفرد فلاور پیش کرتا ہے۔ رائی ولیج یہ انگلینڈ کی کیپٹل سٹی لندن کے جنوب مشرق میں تقریباً 65 میل کے فاصلے پر ہے۔ رائی انگلینڈ کا ایک دلکش گاؤں ہے جو اپنی بھرپور تاریخ اور منفرد مقام کے لیے مشہور ہے۔ ایک بار ساحلی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے یہ قصبہ اب غار کی وجہ سے 2 میل اندرون ملک واقع ہے، پھر بھی یہ سمندری ورثے اور قرون وسطیٰ کی توجہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرانس سے 1377 میں ایک تباہ کن حملہ ہوا، جس کی وجہ سے دفاعی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران رائی اسمگلنگ، خاص طور پر اون اور پرتعیش سامان کی اسمگلنگ کے لیے بدنام ہوا۔ لکڑی سے بنے مکانات اور مرمڈ ان جیسی تاریخی باقیات آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انگریزی تاریخ میں ایک دفاعی بندرگاہ اور اسمگلنگ ہاٹ سپاٹ کے طور پر اس کا کردار اس کی رغبت میں اضافہ کرتا ہے۔ جدید رائی تہواروں، بازاروں اور ثقافتی تقریبات کی بھی میزبانی کرتا ہے، جس سے یہ روایات سے جڑی
एक मुठभेड़ कम्युनिटी बनती है। ये हैरत अंगेज देहात इंग्लैंड के दही इलाकों के धड़कते दिल को जाहिर करते हैं। तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती का एक हम आहंग इम्तियाज। चाहे ये पुरसकून मनाजर हों, तामीराती अजाइबात हों या भरपूर रवायात, ये मुकामात एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। अपने बैग पैक करें और एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां वक्त साकित है और हर गोशा एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको पसंद किया जाए। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने का और प्यार भरे कमेंट करने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुनिया भर के मज़ीद पुरफितन सफ़रों के लिए हमारे साथ शामिल रहें। मिलते हैं आपसे जल्द ऐसी ही वीडियो में। तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।